لما قتل الحسین، جب سیدنا امام حسین شہید کر دیے گئے، امطرت السماء، تو آسمان سے خون بہنے لگا، فاصبحنا حباینا ظن الناس ان یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ دن کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے، وہ دن بھی رات کی تاریکی کی طرح لگ رہا تھا، اور فرمایا کہ ظن الناس، لوگ یہ سوچنے لگے، یہ گمان کرنے لگے، ان یوم القیامہ، کہ قیامت آ چکی ہے۔ اور ام حبان فرماتی ہیں، فرمایا کہ جس دن نواسہ مصطفیٰ شہید ہوئے، اس دن جو بھی کوئی بندہ روئے عرب میں پانی پینے کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پانی نظر آتا ہے، لیکن وہ پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کرتا ہے تو خون بن جاتا ہے۔ ابن حبان فرماتی ہیں کہ روئے عرب میں جہاں کہیں کوئی پتھر پڑا ہوا تھا، ہم نے اس پتھر کو ہٹا کے دیکھا تو نیچے سے تازہ خون نکلا۔ اور خاص طور پہ آپ فرماتی ہیں فلسطین کے اندر، ملک شام میں، ہم نے پتھروں کو اٹھا کے دیکھا، ایک پتھر دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، جتنے پتھر اٹھا کے دیکھے ہر پتھر کے نیچے تازہ خون موجود تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے کہ میں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام کما قال۔ آپ فرماتے کہ میں دن کا وقت تھا، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب دیکھا۔ فی المنام، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آپ کے چہرے پر گرد ہے، مٹی ہے، وَلِحْيَتِهِ فِي التُّرَابِ، آپ کی داڑھی مبارک پر مٹی کے اثرات ہیں، چہرے پہ ریت کے ذرات ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے عجیب حالت کیسے بنا رکھی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، اے میرے صحابی، ابھی ابھی میں کربلا سے آیا ہوں اور میرا نواسہ شہید ہو چکا ہے، میرا نواسہ شہید ہو چکا ہے۔ شہدت قتل الحسین آنفا، آپ فرماتے کہ میں ابھی ابھی قتل گاہ حسین سے آیا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ تھوڑی سی مٹی ہے، اور اس کو غور سے دیکھو، اس کا رنگ جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں نے خواب کے اندر وہ مٹی، وہ خون والی مٹی اپنے ہاتھ میں لے لی، اور جب میں نے وہ چیز اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دیکھی تو فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ تو آپ فرماتے کہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا،
آپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 سال پہلے مٹی عطا فرمائی تھی. آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو چکا ہے. ابن عباس فرماتے کہ میں جلدی سے دوڑ کے ام سلمہ کے پاس تشریف لے گیا. سلام عرض کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ اماں جی وہ مٹی تو دکھائیے. آپ فرماتے کہ میں نے جب وہ مٹی دیکھی تو وہ خون بن چکی تھی. آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہو چکے ہیں. میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے وہ جوان جنہوں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر وہ اہل بیت اطہار کی وہ فوج جس کے اندر سارے 18 یا 20 سال کے جوان ہی نہیں تھے بلکہ 6 ماہ کا علی اصغر فوجی بھی موجود تھا. اور اس فوج کے اندر بوڑھا امام حسین بھی موجود تھے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. شہدائے کربلا اہل بیت اطہار کے خانوادہ کی شہادتیں ہوئیں. امام زین العابدین بیمار کلبلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ باقی بچے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یزیدیوں نے ہم پر بڑے ظلم کیے، بیویوں کو طعن و تشنیع کی، آوازیں کسیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت نے، کسی خاندان نبوت کے کسی عورت نے، کسی شہزادی نے اپنی آواز کو اونچا نہیں کیا. سبحان اللہ بول چھوڑو. بے پردگی کا اظہار نہیں کیا، اپنی آواز کو بلند نہیں کیا. بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا چشمدید گواہ ہے میدان کربلا کی. آپ فرماتی کہ ہمارے نانا محمد مصطفیٰ نے ہمیں سبق دیا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا ودعا بدعوى الجاہلیۃ او کما قال فلیس منا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ وہ بندہ جو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، من ضرب الخدود اپنے چہرے کو مارے، وشق الجیوب اپنے کپڑے پھاڑ دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور بےہودہ باتیں اپنی زبان سے نکال لے، فرمایا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا من ضرب الخدود، کہ جو اپنے چہرے پہ اوپر پیٹے، اپنے سینے کے اوپر تھپڑ مارے، وشق الجیوب اپنے کپڑے کو پھاڑے، اپنے گریبان پھاڑے، واویلا کرے، اپنی زبان سے بےہودہ باتیں کہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیس منا، ہمارے ساتھ وہ، ہمارا ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. آقا فرماتے ہیں کہ میرا وہ کچھ نہیں لگتا. آج دنیا کے اندر جو بھی، خواہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، کوئی جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے، کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق فرماتے ہیں فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے نواسہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا اور اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اپنا چہرے کو نوچنا نہیں، اپنا گریبان نہیں پھاڑنا، واویلا نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا.
تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس شیر کی وہ ہمشیرہ کہ جس ماں کا دودھ امام حسین نے پیا اسی ماں کا دودھ سیدہ زینب نے پیا. اب وہ حسین جس کے لیے اللہ کے محبوب دعا مانگتے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے میرے مولا اس میرے نواسے حسین کو صبر کا دامن بھی عطا کرنا اور اس کو اجر بھی عطا کرنا. اسی حسین کی سکی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، وہ بھی صبر کا پہاڑ بن کے، آپ نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں میں دیکھا اور صبر کا مظاہرہ کیا، بے صبری نہیں کی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اوسط سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا پاس تشریف لائے. رات کا وقت تھا تو آپ عرض کرتے پھوپھی اماں یہ دیکھو ظالموں نے ہم پر کتنا ظلم کیا، یہ ظالموں نے ہم پر کتنا ظلم کیا، یہ آج اتنا ظلم کر رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن وہ بی بی سیدہ زینب ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. اس سیدہ نے فرمایا کہ بیٹا زین العابدین، ان کی اتنی ہمت نہیں کہ ہمارے عزت پر یہ ہاتھ ڈال لیں. فرماتے کہ ان کی اتنی ہمت نہیں، ہم خانوادہ نبوت کی شہزادیاں ہیں، ہم خون زہرا ہیں، ہمارے رگوں میں خون حیدری ہے. انہوں نے جو کر لیا وہ کر لیا، لیکن ان کی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں. آپ فرماتے کہ بیٹا صبر کا مظاہرہ کرو. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ صبح کا سورج طلوع ہوا لیکن سورج کی روشنی نہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بلکہ حضرت سیدنا ام سلمہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، فرمایا کہ اور اس بات کو امام طبرانی نے نقل کیا. امام طبرانی فرماتے ہیں موجم الاوس کے اندر، فرمایا کہ آج ہم جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے دائیں بائیں ایک سرخ روشنی نظر آتی ہے، اور شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر بھی سورج کے دونوں طرف سرخ روشنی نظر آتی ہے، سرخ رنگ نظر آتا ہے. امام طبرانی فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ سرخ روشنی نہیں تھی. امام فرماتے ہیں کہ آقا حسین کی شہادت سے پہلے سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ اس کے اطراف میں یہ سب سرخ روشنی نہیں تھی، اور یہ سرخ روشنی سورج کے دونوں طرف، سورج کے آس پاس یہ امام حسین کی شہادت کے بعد شروع ہوئی. گویا کہ یوں سمجھیے کہ سورج جب نکلتا ہے تو امام حسین کی محبت میں روتا ہے، جب شام کو غروب ہوتا ہے سورج امام حسین کی محبت میں روتا ہے. وہ سورج صبح طلوع ہو کے آنے والی امت مصطفیٰ کو سبق دیتا ہے، لوگوں میں سورج ہوں، تمہاری نگاہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، لیکن سورج صبح طلوع ہونے کے وقت بتا دیتا ہے میں سارا دن محبت حسین میں رہوں گا اور شام کو جب گھر جاؤں گا تو محبت حسین میں جاؤں گا. امام طبرانی فرماتے ہیں موجم الاوس کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ سورج کے اطراف میں روشنی نہیں تھی. اور فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو سورج کی روشنی نہیں، سورج کو گرہن لگا ہوا ہے. امام حسین کے آپ کے صاحبزادے سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں، فرمایا کہ 3 دن سورج کو گرہن رہا، 3 دن تک سورج کی روشنی کسی نے نہیں دیکھی، اور وہ 3 دن فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ پانی پینے کا ارادہ کرتا ہے تو منہ کے قریب لاتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے. یہاں تک یہ مسئلہ بنا، صبح جب
نماز فجر ادا فرمائی، سیدہ زینب فرماتی ہیں، فرماتی بیٹا آج سے پہلے تم اپنے بابا کے سامنے حسین کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، آج میرے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ فرمایا کہ آج سے پہلے تم اپنے ابا حسین کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور آج آپ کے باپ امام حسین آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، لیکن فرمایا کہ اے میرا بیٹا زین پریشان نہیں ہونا، آج میں اپنی پھوپھی کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کروں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ انہوں نے قرآن کھولا، اور سیدنا امام زین العابدین بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیویاں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ ادھر سے یزیدیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چلو جی ہم قافلے کو لے کے چلتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی شہزادیاں، ان کے وہ نرم و نازک جسموں کو ننگی اونٹوں کی پشتوں پہ سوار کر دیا گیا، اور وہ قافلہ اونٹوں پہ سوار کر کے وہ قافلہ چلا، کوفے کی طرف چلا۔ تو راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ ایسی آئی، شام پڑ گئی، گرمی کا وقت ہے۔ امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ شام جب ہوئی تو ساتھ ہی ایک آبادی تھی، اس آبادی کے اندر ایک سائڈ پہ ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، اس عیسائیوں کے گرجے میں ایک راہب تھا۔ اس راہب نے محسوس کیا کہ یہ کوئی مسافر ہیں، اور میں نیچے اتر کے 2 منزلی وہ گرجا تھا، نیچے اتر کے دیکھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ کوئی ان کو حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو۔ تو وہ راہب نیچے اترا، راہب نیچے اتر کے ان یزیدیوں کے پاس آ کے کہنے لگا کہ یہ آپ نے یہ نیزوں کے اوپر سر لٹکائے ہوئے ہیں، یہ کن لوگوں کے سر ہیں؟ شمر کہنے لگا کہ یہ ہمارے بادشاہ کے باغی لوگ تھے، اور ہم نے اپنے بادشاہ کے حکم سے ان کو سب کو قتل کر دیا۔ لیکن وہ راہب جو تھا، وہ عیسائی جو تھا، اس کے اندر غیرت کا چراغ موجود تھا۔ سبحان اللہ، اس کے دل میں غیرت کا چراغ موجود تھا۔ اس نے ذرا توجہ کے ساتھ دیکھا، غور کے ساتھ دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو اتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، یہ تو باغی نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی محبت کرنے والا ہے، یہ تو کوئی پیار کرنے والا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر سے آواز نکلی، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ سودا کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ آدھی رات گزر گئی ہے، آدھی رات باقی ہے، تم یہ سر مجھے دے دو اور جتنے پیسے لینا چاہتے ہو پیسے لے لو۔ 80,000 دینار کے اندر سودا ہو گیا، 80,000 دینار میں سودا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ 40,000 میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں، 40,000 بعد میں دوں گا۔ 40,000 دینار دے کے انہوں نے سر اٹھایا اور اپنے گرجے کے اوپر لے گیا، سر کو خوب صاف کیا، خون کو صاف کیا، اور سامنے رکھ کے اب ادھر سے وہ عیسائی راہب نے اپنی انجیل کھولی، تلاوت شروع کر دی، اور جب ادھر سے انجیل اس عیسائی نے کھولی، ادھر سے حسین کے منہ سے قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی۔ ابن گج کے سبحان اللہ۔ وہ گرجے کے اندر بیٹھن والا راہب اپنے انجیل کھول کے قرآن میں اپنے انجیل کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے، آپ فرمایا کہ تو عیسائی ہے، تو انجیل دی تلاوت کرنے والا ہے، لیکن میں تینوں دستا جاواں، میں کوئی اور نہیں، میں اس نبی دا نواسا ہاں جس نبی دے سینے تے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا تو آپ دے دین دی کتاب دی تلاوت کرنی ہے، میں آپ دے دین دی تلاوت کرنی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سری زبان دے اندر اونچی آواز نہ تلاوت شروع کر دی تھی۔ قرآن دے الفاظ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قرآن کی آیت پڑھتے جانے امام علی مقام آپ کی زبان ہل رہی ہے، آپ کے ہونٹ ہلتے رہے، قرآن کی تلاوت کی کیا فرمانے رہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور راہب جدو وہ
دے سر دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آیتاں سنیاں، آیتاں دی تلاوت سنی، انہیں انجیل بند کر دیتی، امام حسین دے سامنے ہاتھ بن کے بہ گیا ہے، کہندا ہے اے تلاوت کرنے والے اپنا تعارف تے کرواندہ جا۔ امام حسین دی زبان جو آواز آئی ہے، اے راہب میں تے وہ حسین ہاں جدی خاطر میرے نانا محمد نے سجدے لمبے کر دیتے نے، میں وہ حسین ہاں جدے جھولا جھلان واسطے اللہ نے فرشتے بھیج چھڈے نے۔ فرمایا اے یزیدیاں نے ساڈے اہل بیت اطہار دے پھلاں نوں مرجا چھڈیا ہے، ساڈے اہل بیت دی شہزادیاں دی بے ادبی کیتی ہے، گستاخی کیتی ہے، بے حرمتی کیتی ہے۔ امام علی مقام آپ دا سر مبارک سامنے وہ عیسائی راہب وہ سامنے بہ کے انجیل دی تلاوت کردا ہے، آپ وہ انجیل نوں بند کر کے کہندا ہے آقا حسین تواڈے نانا نے کسے نوں کلمہ پڑھایا، تواڈے نانا محمد نے کسے نوں کلمہ پڑھایا، ابو بکر صدیق نے کسے نوں کلمہ پڑھایا، عمر فاروق نے کسے نوں کلمہ پڑھایا، سیدنا عثمان غنی نے کسے نوں کلمہ پڑھایا، مولا علی شیر خدا نے کسے نے کنے کلمہ پڑھایا، کسے نوں کنے کلمہ پڑھایا، لیکن آقا حسین میں تواڈے سامنے ہاتھ بننا وا، مینوں تسی کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کروا لو۔ مسجد دے وچ نا جی دو چیزاں بہت ضروری نے، مسجد دے وچ دو چیزاں بہت ضروری نے، اے سی نہ لگا ہوئے گزارا ہو جاتا ہے، پکھے نہ ہون گزارا ہو جاتا ہے، کلین نہ ہوئے گزارا ہو جاتا ہے، ایک روشنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہولی تو بولو یار، سبحان اللہ کیا چھڈو، مسجد کے اندر ایک روشنی بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک اچھا سپیکر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر انہاں جو ایک شے بھی نہ ہوئے تو مولوی شہید ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک سانوں توفیق عطا فرمائے، کہہ کے بولو سبحان اللہ۔ وہ عیسائی راہب امام علی مقام کے سامنے ہاتھ بن کے بیٹھا ہے، آکھن لگا آقا حسین کسے نوں کلمہ پڑھایا تواڈے نانا محمد مصطفیٰ نے، کسے نوں کلمہ پڑھایا سیدنا ابو بکر صدیق نے، کسے نوں کلمہ پڑھایا تاجدار صداقت نے، کسے نوں کلمہ پڑھایا مولا علی شیر خدا نے، میں تواڈے اگے ہاتھ بننا، تسی مینوں کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کروا۔ اور راہب امام علی مقام کے سامنے ہاتھ بن کے آپ عرض کرتا جاتا ہے، خدا درخواست کرتا ہے کہ میرے کلمہ پڑھا کے اسلام کے اندر داخل کر لو، اسلام کے اندر داخل کر لو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا اس کلمے دے راز نیارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے وار نیارے نے، اس کلمے نے ڈوبے ہوئے تارے سانوں دسیا مدینے والے نے، حق لا الہ حق لا الہ۔ امام علی مقام امام حسین نے آپ نے کلمہ پڑھایا، اس عیسائی راہب نے دین محمدی قبول فرمایا۔ صبح دا سورج اذان ہوئی، سر اٹھا کے ادھر آواز آن لگ پئی کہ ساڈی امانت سانوں واپس کر دے۔ اس عیسائی راہب نے سر مبارک اٹھایا اور لے کے تھلے جا رہا ہے، آکھن لگا کہ تسی کہندے ہو کہ یہ سر کسے باغی دا ہے، تانوں حیا نہیں آندی، یہ تو محمد مصطفیٰ دے نواسے حسین دا سارے، فرمایا تانوں شرم نہیں آندی کہ تسی کنوں شہید کر دیتا ہے؟ لیکن
انہاں دی اکھاں دے اگے دولت دا نشہ سی، انہاں دے دل دے پردے آ گئے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، دولت دے نشے دے اندر اندھے ہو گئے، نبینے ہو گئے، گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ میرے آقا نے کی فرمایا؟ میری امت، ہولی بولو کو پھاڑ کے نہ لے جائے، میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ ہوں جہاں بندہ آکھے نا سنی مشرک نے، انہوں آخو تو نبی دی حدیث منکر ہوندا پیا۔ آقا نے فرما دیتا کہ میری امت ہوں شرک نہیں کر سکتی، میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ آقا پھر کادا خوف ہے، کادا غم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت شرک نہیں کر سکتی لیکن دولت کے نشے میں اندھی ہو جائے گی، دنیا کی محبت دل پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا اس دنیا دی لالچ دی خاطر تڑے بازی بن جان گے، گروپ بندی بن جائے گی، اور جدوں اس دولت دے نشے دے اندر بندہ غرق ہو جائے گا، اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا کہ اس بندے دی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لیکن آقا فرمانے کہ مینوں میری امت دے شرک کرن دا کوئی خطرہ نہیں، میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ بہرحال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سر مبارک یزیدیاں نو واپس کیتا، وہ جڑے 80,000 درہم سن وہ ایک تھیلی دے اندر بند کر کے اس عیسائی راہب نے انہوں نے حوالے کر دیتے۔ انہوں نے تھیلی پکڑی، تھوڑی دور گئے، کوئی ضرورت پہ گئی کہ اسی کوئی چیز لے لیے، خرید لئیے، وہ تھیلی کھول کے ویکھی تے وہ ٹھکریاں بن گئیں، ٹھکریاں بن گئیاں، اور انہاں ٹھکریاں دی ایک طرف بھی قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے، دوسری طرف بھی قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اگر ذوق میں قرآن دی آیت پڑھ لئیے کر کے سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین نال پیار کرنے والا وہ عیسائی راہب جدو 80,000 درہم نراد دے کے وہ تھیلی دے اندر باندھ کر کے یزیدیاں دے حوالے کر دیتے نے، یزیدیاں نے وہ تھیلی کھول لی ہے، تھیلی نو کھول کے کی ویکھدے نے کہ تھیلی دے اندر ٹھکریاں موجود نے، ٹھکریاں دے ایک طرف قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے، دوسری طرف بھی قرآن دی آیت لکھی ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے، فرما جڑے اللہ دے راہ تے شہید ہو جان انہاں نوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ نے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ دی بارگاہ دے اندر موجود نے۔ پتہ لگیا نبی بھی زندہ نے، شہید بھی زندہ نے، انبیاء بھی زندہ نے، اولیاء بھی زندہ نے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا جتنے لوگ اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے خون دا نذرانہ دے چکے نے، وہ مولا علی شیر خدا بھی زندہ، سیدنا امام حسن بھی زندہ، مولا علی شیر خدا بھی زندہ، سیدنا فاروق اعظم بھی زندہ، سیدنا حیدر کرار بھی زندہ، امام حسن بھی زندہ، امام حسین بھی زندہ، حضرت علی اکبر بھی زندہ، علی اصغر بھی زندہ، اون محمد بھی زندہ، حضرت سیدنا قاسم بھی زندہ نے، حضرت سیدنا امام قاسم دے بیٹے بھی زندہ نے، حضرت سیدنا عباس بھی زندہ نے، جتنے شہید ہوئے سارے زندہ نے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے جڑے اللہ دے راہ تے شہید ہو جان انہاں نوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء، اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ زندہ نے، اللہ انہوں رزق بھی عطا فرماندا ہے، اللہ پاک انہوں رزق بھی عطا فرماندا ہے۔ بہرحال وہ قافلہ آگے چلیا، ایک بزرگ صحابی نے، انہوں کا نام بھی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 80-90 سال دی عمر ہے آپ دی، سفید داڑھی مبارک ہے۔ آپ کسی سفر تے جا رہے ہیں، دیکھا کہ دمشق دے بازار سجے ہوئے نے اور ہر پاسے ڈھول تے ڈب کھڑکائے جا رہے ہیں، شور شرابہ ہر پاسے ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ اتنی خوشیاں کس واسطے؟ انہوں نے کہا بھی ساڈے بادشاہ دی ایک گروہ نے بغاوت کیتی ہے تے اج یہ فتح دا جشن منا رہے ہیں، اج یہ فتح دا جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے کہ میں تے ٹھہر گیا کہ میں ویکھاں
لیکن اس صحابی رسول نے تو حسین نو آقا دے کندھے تے ویکھیا سی نا جی، سبحان اللہ. اس صحابی رسول نے تے امام حسین نو اپنے نبی دے کندھے تے بیٹھے ویکھیا سی، آقا دی زلفاں نال کھیڈدیاں ویکھیا سی، آقا دے سجدے کردیاں پشتے بیٹھا حسین ویکھیا سی. لیکن اج او مدینہ شریف سی جتھے حسین پشتے مصطفیٰ دے سوار سن، اج دمشق دے بازار نے کہ جتھے حسین دا سر نیزے دے اوپر لٹکیا ہوا ہے. صحابی رسول انہوں نے دیکھا نا کہ یہ تو میرے نانا محمد دا پیارا بیٹا حسین ہے. آپ پھر وہ قافلے دے نال نہ رہے، ایک مقام آیا، اس مقام تے کافی لوگاں دا رش سی. ایک عورت نے اتوں ویکھیا کہ قافلہ جا رہا ہے، قیدی عورتاں نے تے یہ کوئی لوگ لے کے جا رہے ہیں. اس بی بی نے اپنی نوکرانی نو بھیجا کہ جاؤ اس قیدیاں کو پوچھو کہ تمہیں کسی شے دی ضرورت ہوئے تو میں دسو. تاریخ طبری دے اندر موجود ہے اور السوائق المحرقہ دے اندر موجود ہے. اس بی بی نے اپنی نوکرانی نو پیغام بھیجا کہ قیدیاں نو پوچھو کوئی شے دی ضرورت ہوئے. وہ نوکرانی آئی آ کے پوچھا کہ تسی قیدی ہو، قیدی محسوس ہوندے ہو، قیدی لگدے ہو، تمہیں کسی شے دی ضرورت ہوئے. بی بی سیدہ زینب دے اکھاں وچ اتھرو آ گئے. آپ فرماندیاں نے کہ اسی قیدی تے ضرور ہاں، لیکن اسی قیدی دے نال اسی محمد مصطفیٰ دیاں بیٹیاں بھی ہیں. اسی اس ذات دیاں بیٹیاں، اسی اس زہرا دے خون ہاں کہ جنہاں نے سانو قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے جوان کیتا ہے. آپ فرماندے نے کہ مینوں کوئی حاجت نہیں. وہ نوکرانی واپس آئی، لیکن اس عورت نو، اس اماں نو اور زیادہ ترس آیا. انہیں کچھ کھجوراں اور کچھ پانی دے کے بھیج دیتا. فرماندے نے کہ جاؤ قیدیوں دے آؤ. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ اس مقام تے ہر کوئی ساڈے خون دا پیاسا ہے، ہر کوئی تماشا دیکھن والا ہے. اس معاشرے دے اندر، اس وقت دے اندر ایڈا سارے نال پیار کرنے والا کیڑا ہے؟ سانو دے کول سانو ملایا جائے، دے نال ملاقات کرائی جائے. اماں جی بڑی مشکل نال بی بی دے کول آئیاں تے بی بی نے پوچھا کہ اماں جی تہاڈا تعارف کی ہے؟ اماں جی کہن لگیاں کہ میرا تعارف کوئی نہیں، میں تو ہن بڈھی ہو گئی ہاں، ضعیف ہو گئی ہاں. میں تو آج تو کوئی 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے میں مدینہ شریف رہندی ساں، اور میں تقریباً 10-12 سال 15 سال میں بی بی زہرا دی خدمت کردی رہی ہاں، سیدہ فاطمہ زہرا دی خدمت کردی رہی ہاں. اور زہرا پاک دے گود دے اندر ایک چھوٹی جی بچی سی، وہ دا نام سیدہ زینب سی، اور ایک بیٹا سی جدا نام حسن سی، اور ایک بیٹا سی جدا نام حسین سی. میں 15 سال بی بی زہرا پاک دی خدمت کی تھی، اور خدمت کر کے جدو میں آن لگی ہاں نا تے بی بی فاطمہ نے دعا دیتی. فرمایا بیٹا تو ہن جا رہی ہے، اللہ تینوں ہمیشہ خوش رکھے، لیکن ایک میری دعا یاد رکھی، جدو کو تیرا قیدیاں نال ملاقات ہوئے انہاں پیار ضرور کر لیا کریں. جدو قیدیاں نال ملاقات ہوئے انہاں پیار ضرور کر لیا کریں. سیدہ زینب کی اکھاں وچ اتھرو جاری ہو گئے. آپ زارو قطار رو رہی ہیں. لگیاں والے چپ نہیں کردے، پاویں دئیے لکھ دلاسے، ٹر جاون محبوب جنہاں دے او جاون کیڑے پاسے. میاں صاحب نے کمال ترجمانی فرمائی، فرمایا لے او یار حوالے رب دے، مل لے جاندی واری، لے او ویر حوالے رب دے، مل لے جاندی واری. اس ملنے نو یاد کرے گا نیتا روسے گا عمران زاری. اس اماں دیاں گلاں سن کے زہرا پاک دیاں اکھاں وچوں نہراں جاری ہو گئیاں. آپ زارو قطار روئی جاندیاں نے، آپ زارو قطار روئی جاندیاں نے. رو رو کیا فرماندیاں نے،
اما جی اگر او سیدہ فاطمہ دی گود دے اندر بہن والی کھیڈن والی زینب نال ملاقات کرنا چاہتی ہو، میں او زینب اور حسن بھائی شہید ہو چکیا ہے اور اے حسین جدا سر نیزے دے اوتے ٹنگیا ہے۔ اما نے بڑیاں بددعاواں دتیاں، اوے ظالمو یزید تہاڈا ککھ نہ رہے، تسی میرے نانا محمد دے گلشن نو اجاڑ دیتا ہے۔ قافلہ آگے چلیا، جدو دربار یزید اندر پہنچیا، درمیان دے اندر ایک جگہ ایسی آئی، رات پہ گئی، خولی کہنے لگا کہ یہ سر میں ہوں اپنے گھر لے کے جانا ہے، اور ابن زیاد کہتا ہے کہ میں لے کے جانا ہے۔ بہرحال اتفاق نال خولی نے سارے حسین لیا تے اپنے گھر چلا گیا۔ جدو گھر داخل ہو گیا تے انہیں آخیا کہ میری بیوی جیڑی ہے وہ تے بڑی آل بیت نال پیار کرنے والی ہے، اگر انہوں پتہ چل گیا تو میرا گھر خراب ہو جائے گا، میرا گھر اجڑ جائے گا۔ انہیں سرے حسین تندوری دے اندر رکھ دیتا، تندوری دے اندر سرے حسین رکھ کے اندر چلا گیا۔ بیوی اٹھ کے کہن دی کہ میرے سرتاج تسی رات کو اننے دنوں تو بعد آئے ہو اور بڑے پریشان ہو، خیر تے ہے تانوں؟ میں کھانا لے کے آنی ہے، پانی پیش کرنی ہے۔ انہیں ہن دل سوچا کہ اگر کھانا لین واسطے باہر جائے گی تندوری ویکھ لے گی، انہوں پتہ لگ جائے گا، پانی لین واسطے باہر جائے گی پھر بھی پتہ لگ جائے گا۔ میں کہا نہیں میں کوئی چیز نہیں کھانی پینی، لیکن پھر بھی وہ دھکے نال اٹھی اور کھانا لین واسطے باہر نکلی تے ویکھیا کہ سارے گھر دا سین نور نلا نور ہویا ہے، ہر پاسے روشنی روشنی ہے۔ بڑی حیران ہوئی ہیں کہ میرے گھر دے اندر آج تو پہلے یہ روشنی یا تے میں مکے ویکھی سی یا مدینے ویکھی سی، میرے گھر وچ روشنی کتوں آ گئی؟ آپ جاندیاں جاندیاں ویکھے تندور دے اندر آقا حسین دا سر مبارک پیا ہوا ہے، آقا حسین دا سر مبارک پیا ہوا ہے۔ آپ نے آ کے انہاں پیراں تے واپس آئی، فرماندیاں نے شمر تینوں حیا نہیں آیا کہ میرے نانے محمد دا نواسے دا سر لے کے تو میرے گھر آ گئے ہیں؟ آپ فرماندے نے کہ میں آج تو بعد تیری کچھ نہیں لگتی، میں تیرا کچھ نہیں لگتی، تو میرا کچھ نہیں لگتا، اپنا تعلق ختم ہو گیا۔ وہ ہس پیا، انہیں کہ میں تینوں طلاق نہ دیتی نہیں، تو کیوں فارغ ہو گئی؟ انہاں کہا جدوں عقیدے گندے ہو جان پھر طلاقاں ہو ہی جاندیاں نے۔ تہاڈی چپ تو میں صدقے جاواں، جدوں عقیدے گندے ہو جان، جدوں دلاں دے اندر اہل بیت دی بغض پیدا ہو جائے، عداوت اہل بیت پیدا ہو جائے، عداوت صحابہ پیدا ہو جائے، گستاخان مصطفیٰ ہو جائے بندہ، تے پھر اوتے کوئی نکاح نہیں رہندا، نکاح بھی ختم ہو جاندے، تعلق بھی ختم ہو جاندے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا اصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ نو گالی نہ دینا، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت نال محبت کرنا، فَمَنْ سَبَّهُمْ، اور جو میرے صحابہ نو گالیاں دے کی کرنا ہے، وَلَا تُشَارِكُوهُمْ، انہاں نال مشارکت نہیں کرنی، انہاں دے کول نہیں بہنا، انہاں نال تعلق قائم نہیں کرنا، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، انہاں دے کول جا کے بہنا نہیں، انہاں دے نال بیٹھک نہیں کرنی، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، انہاں دے نال لا کے نماز نہیں پڑھنی۔ اج بندہ کہنا کہ نماز ہی پڑھنی جتھے مرضی پڑھ لئیے جی، دو رکعت نماز میرا جدھر منہ امام دا ادھر ہی میرا۔ نماز وہ نماز ہے کہ جس امام دے دل دے اندر صحابہ دی محبت بھی ہوئے، اہل بیت دا پیار بھی ہوئے، اور جن ہستیاں نے اے دین قربانیاں دے دے کے ساڈے تک پہنچایا ہے، انہاں دا بغض دل وچ پیدا ہو جائے تو پھر اسی انہیں پیچھے امام مان لئیے اپنا۔ اے میرے بھائی عقیدے دی پہچان پیدا کر۔ اس خولی دی زوجہ محترمہ نے بندے نو عقیدہ دے دیتا، انہاں کہ جدوں عقیدے گندے ہو جان پھر تعلق ختم ہو جاندے، جدوں عقیدے گندے ہو جان کوئی گل نہیں جی کہ اور ایتھے رہنا ہے جی، کٹھے رہنے ہیں، کٹھا ہی مرنا ہے۔ میں کہا کٹھے نہیں مرنا، تو علیحدہ قبر جانا، میں علیحدہ قبر جانا ہے، کٹھے کیویں مرنا ہے؟ کٹھے نہیں مرنا، تیری قبر ہور بڑھنی ہے، نہ میں تیری قبر جانا ہے،
نہ تو میری قبر جانا ہے. دنیا تے بندہ منہ وکھان واسطے زندگی گزار لینا ہے, قبر چ محمد نو کیڑا منہ وکھانا ہے؟ قبر نو آقا نو کیڑا منہ وکھانا ہے؟ اے میرے بھائی عقیدے دی پہچان پیدا کر. امام علی مقام امام حسین دا سر مبارک یزید دے دربار وچ پہنچیا اور بالآخر نہایت اختصار نال بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ نے خود پر ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میری 3 خواہشات نے. شہدائے کربلا دے سر ساڈے حوالے کر دیتے جان. پہلی خواہش, جتنا سامان تسی اپنے قبضے وچ لیا وہ سامان سانو واپس کر دیو. تیسری تمنا ساڈی ہے کہ سانو باحفاظت ساڈے نانے محمد دے شہر پہنچایا جائے. لیکن وہ بے ایمان شیطان سی, انہیں کہا میں ہور کچھ نہیں کر سکتا, میں صرف تانوں مدینے پہنچا سکنا, مدینے تانوں پہنچا سکنا, اور میں کوئی کام نہیں کر سکتا. بالآخر وہ قافلہ مدینہ شریف پہنچیا. پھر جو کچھ ہویا اور بڑی لمبی داستان ہے, بڑی ایک خوفناک داستان ہے. اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے دعا ہے اللہ پاک سانو اہل بیت اطہار نو پکی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ پاک ساری حاضری قبول فرمائے.